اسی مہینے کے 12ویں میں آیا، بظاہر ہمارے پاس آیا، لیکن یہ نور تو اس وقت عمل میں آ گیا تھا، اس وقت پیدا ہو گیا تھا جب حضرت آدم بھی پیدا نہیں تھے۔ اسی لیے حضرت آدم تمام آدمیوں کے باپ ہیں، جتنے آدمی پیدا ہوئے وہ حضرت آدم ہی سے ہوئے۔ لیکن میرے نبی کے بارے میں جناب آدم ہی سے پوچھو کہ اے آدم، اے حضرت آدم، ذرا بتائیے تو محمد رسول اللہ محبوب خدا سرکار دو جہاں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی آپ کی اولاد ہے؟ وہ بھی آپ کی اولاد ہیں اور آپ ان کے بھی باپ ہیں؟ اس لیے کہ جو آپ تو پہلے پیدا ہوئے اور آج بھی انہی کے بعد۔ تو حضرت آدم جواب دے گئے، نہیں نہیں، یقیناً ظاہر میں دیکھنے میں وہ میرے بیٹے ہیں اور میں ان کا باپ ہوں، لیکن حق تو یہ ہے کہ میں بھی انہی کا بیٹا ہوں، وہ میرے باپ ہیں۔ میں بھی انہی کا بیٹا، وہ میرے بھی باپ۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیوں کہا گیا اولو، وہی اول وہی آخر، وہی اول وہی آخر، یعنی میرے نبی اول بھی ہے، سب سے پہلے بھی ہے اور سب سے بعد میں بھی تشریف لائے، تو وہی اول وہی آخر۔ یا ابلیس و تنگا بانی مان، جب پتہ یہ چل گیا کہ حضرت آدم بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے بیٹے نہیں بلکہ حقیقت میں میرے باپ ہو، تو اب بتاؤ میرے مصطفیٰ ہمارے جیسے انسان کیسے ہو گئے؟ وہ تو حضرت آدم سے جب کوئی انسان نہیں تھا تبھی پیدا ہو گیا، تو وہ انسان نہیں بلکہ خدا کے نور سے پیدا ہوا، اسی لیے انہیں انسان کہنا کہہ سکتے ہیں، لیکن اپنے جیسا انسان، جیسے وہاں بھی کہتا ہے کہ یہ میرے جیسے انسان، یہ کہنا بالکل غلط ہوگا۔ وہ میرے جیسے انسان ہیں، وہ ان کے پاس میرے جیسا ہاتھ ہے، جیسا میرا 2 پیر ہے وہ بھی 2 پیر رکھتے ہیں، میرے پاس 2 آنکھ ہے ان کے پاس بھی 2 آنکھ ہے، لہذا وہ میرے جیسے ہیں۔ لہذا وہ میرے جیسے بشر ہے۔ بڑی آسانی سے یہ فلسفہ ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے، کوئی سمجھا دیتا ہے نبی کا دشمن
کہ وہ میرے جیسے انسان ہے، نبی ہے، بڑے بھائی کی جیسی عزت کرو، بڑے بھائی کی جیسی عزت کرو۔ ہم سے ایک تبلیغی سے ملاقات ایک ٹرین پر ہو گئی، اور وہ ٹرین پر بڑا درود پڑ رہا تھا، بڑا کھٹا کھٹ تصویر، اور پھر ٹرین پر دھکا دھک نماز۔ پچھم ہے ٹرین کی پورب، اتر ہے کہ دکھن، اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر چل رہا دھکا دھک نماز۔ اور نماز کے لیے کوئی شرط بھی ہے قبلے کا ہونا۔ گھوڑے پر، خچر پر اگر آپ سوار ہیں تو اس پر آپ چلتے چلاتے میں نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کشتی پر ہیں تب اس میں چلتے چلاتے میں آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، مگر وہ بھی کیسے؟ جب آپ کہ گھوڑے اور خچر کا رخ قبلے کی جانب ہوگا، یا کشتی پر سوار ہے تو آپ کا کشتی جو ہے قبلے کی طرف جا رہا ہو۔ لیکن اگر کشتی اتر گھوم جائے تو آپ اسی حالت نماز میں پچھم گھوم جائیں، کھڑے ہو کر کے ابھی ادھر تھے، اور جب کشتی ادھر گھومی تو آپ منہ اپنا ادھر کر دیں، تو کشتی پر آپ گھوم سکتے ہیں، اپنے خچر کو گھما سکتے ہیں کہ قبلے کی طرف چلو، لیکن ٹرین کے اوپر آپ کو کوئی قبضہ، کوئی حکومت نہیں چلے گا۔ وہ اگر پورا گھوم گئی تو آپ ٹرین پر خود بھی نہیں گھوم سکیں گے، نہیں تو لال جوتا ہو جائے گا اگر بغل والے جو سیٹ پر بیٹھے ہوئے۔ میں یہ کہہ رہا تھا ٹرین کے واقعے۔ تو میرا ایک دوست تھا جو بھی نیا دیوبند کے مدرسے سے پڑھ کر آیا تھا، اشرفیہ کی دیکھنے کے لیے کہ یہاں بھی کیا ہے، یہاں کیسے لوگ پڑھتے ہیں سنی۔ وہ بھی بنارس کا تھا، میرے ساتھ ٹرین پر تھا، تو اس نے کہا کہ رضوان صاحب دیکھیے ان جماعت والوں، اگر دنیا میں کوئی نمازی ہے تو یہی لوگ ہیں، سچا نمازی اگر ہے تو یہی لوگ ہیں، سچا عابد ہے تو یہی لوگ ہیں، سچا پرہیزگار ہے تو یہی لوگ ہیں، سچا خدا کو ماننے والا اور عبادت گار کرنے والا تو اگر کوئی ہے تو یہی لوگ۔ دیکھیے ہم لوگ گپ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، نماز قضا ہو رہی ہے، ٹرین پر جا رہے ہیں، کوئی دھیان خیال نہیں ہے، لیکن ان سب کے ہاتھ میں تسبیح ہے، ان سب کے ہاتھ میں تسبیح ہے، اور ذکر یاد الہی میں مصروف ہے، کھٹا کھٹ تسبیح ہے، اور اس کے بعد چلتی ٹرین پر دھکا دھک نماز۔ یہی تو ہے اللہ والا۔ تو ہم نے کہا بیوقوف، انہیں دیکھ کر تیرا ایمان ڈگمگ ہو رہا ہے، اور میرا ایمان انہیں دیکھ کر کے تازہ ہو رہا، معطر ہو رہا۔ کیسے؟ کوئی ڈانس کر رہا ہے جو آپ کا ایمان تازہ ہو رہا ہے کہ یہ خراب لوگ ہیں، تو اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر نمازی ہدایت پر ہو، ہر قرآن کا پڑھنے والا ہدایت پر ہو، ہر حدیث کا پڑھنے والا ہدایت پر ہو، ہر تسبیح کا پڑھنے والا ہدایت پر ہو،
یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یقرؤون القرآن، ایک جماعت ایسی ہوگی جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اوپر ہی تک۔ قوم یحسنون القیدہ، وہ جماعت بہت اچھی اور میٹھی بات کرے لیکن یسیون الفعل ہے، لیکن ان کا فعل بڑا برا ہوگا، ظاہر میں اچھے ہوں گے اور اندر سے باطن میں بڑے گھنونے ہوں گے۔ تو ہم نے کہا دیکھنے میں تو ظاہر میں بڑا اچھا ہے جسے تم مروب ہو رہے ہو، لیکن اندر سے برے ہوں گے، یہ پتہ کیسے چلے گا؟ اس نے کہا کیسے پتہ چلے گا؟ انہوں نے کہا آؤ پتہ کرے، پتہ کرنے سے سب پتہ چل جاتا۔ بڑے سے بڑا مجرم، بڑے سے بڑا خونی بھی مجرم بھی جرم کرتا ہے تو اپنے جرم کو ایسا چھپاتا ہے ظاہر کے لبادے سے کہ اندر کی بات کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ میں نے کہا میرے رسول نے فرمایا کہ وہ اندر سے برے ہیں۔ تو کہا ہم چلو ذرا آگے کچھ ٹیسٹ کیا جائے۔ ٹیسٹ کیا جائے تو ہم نے کہا السلام علیکم۔ انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ ان کا جو گرو گھنٹال امیر جماعت تھا، میں نے اسے امیر کو کیا سلام۔ اس نے کہا وعلیکم السلام۔ میں نے کہا حضور والا کا اسم شریف کیا ہوا؟ آپ کا اسم شریف کیا ہے؟ آپ کا نام مبارک کیا؟ تاروں پر تمہارے نام ہے پوچھتا ہے بھائی، تو ہم نے بھی نام پوچھا، آپ کا اسم شریف کیا ہے؟ آپ کا نام مبارک کیا ہے؟ تو اس نے کہا ناچیز کو، فقیر کو، حقیر کو عبداللہ کہا جاتا ہے۔ تو آدمی بولتا ہے آخر میں ناچیز، فقیر، حقیر، کفش بردار، جودا اٹھانے والا۔ تو اس نے بھی کہا ناچیز کو، فقیر کو، حقیر کو لوگ عبداللہ بولتے ہیں، یعنی میرا نام عبداللہ ہے۔ ہم نے کہا حقیر کا، لقیر کا، فقیر کا جانا کہاں ہو رہا ہے؟ یہاں سے جا کہاں رہے؟ اگر بغل کا جتنا اس کا جو تصویر یہ ہوا دوڑا سکتا، کیا بک رہا ہے؟ میں بک رہا ہوں، میں کچھ نہیں بکا ہوں۔ سلام کیا، نام پوچھا، اور ٹرین پر تو یہی پوچھتا ہے لوگ کہاں جا رہے ہیں، اتنی دیر کی میری دوستی کتنے دیر کی رہے گی، میری صحبت کتنی دیر کی رہے گی، آپ کا جلوہ یہ نظارہ کتنا دیر کا رہے گا، یہی جاننا چاہتا ہے آدمی۔ تو ہم نے نام پوچھا تو آپ نے کہا فقیر کو، حقیر کو، لغیر کو، ناچیز کو عبداللہ کہتے ہیں۔ تو یہ سارے القاب آپ نے کہا، ہم نے کہا، تو ہم نے بھی کہا بھائی فقیر، حقیر، نقیر، ناچیز کہاں جا رہا ہے؟ بولا آپ کیوں بولیے گا اس کو فقیر، حقیر، نقیر، ناچیز؟ ہم بولے، وہ تو خود بولا، بولا یہ تو اس کا حق ہے، یہ مقام انکساری ہے، یہ مقام ادب ہے کہ جب کوئی کسی سے پوچھتا ہے تو ادباً کہتا ہے
کہ ناچیز کو، گنہگار کو، حقیر کو، فقیر کو، کفج بردار کو فلاں کہتے ہیں. تو یہ تو انکساری ہے. ان کا ادب تھا جو اپنے آپ کو حقیر، لکیر، فقیر، گنہگار. گنہگار تھوڑی ہے وہ، حقیر تھوڑی ہے وہ، لکیر تھوڑی ہے وہ، فقیر تھوڑی ہے جو آپ بھی ان کو کہتے حقیر، لکیر، فقیر، گنہگار. یہ ان کا حق ہے، یہ مقامی انکساری ہے. ہم نے کہا بڑا افسوس آتا ہے جناب، یہی بات ہم نے آپ کے بزرگ کو کہہ دی تو بڑا برا لگ گیا. میں نے کہا تم نے کہا تو میں نے دہرایا، تو تم کہتے ہو کہ نہیں تم کو نہیں دہرانا چاہیے، وہ اپنے آپ کو جو چاہیں گے. میں نے کہا کہ اب ذرا تم بتاؤ، میرے نبی سے کسی نے جب سوال کیا کہ آپ کون ہیں یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں. تو اب تم بھی ہر جگہ کہتے ہو کہ نبی بشر ہے، انسان ہے، ہماری طرح آدمی ہے. ارے وہاں بھی نبی نے جو کہا تھا کہ انا بشرکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، وہ بھی میرے نبی کا انکساری تھا. میرے نبی کا یہ جو ہے ادب تھا، میرے نبی کا اخلاق تھا، جو اپنے آپ کو خاکسار کہے، ناچیز کہے، بشر کہے، یہ میرے نبی کا حق ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اختیارات مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، افسر کی آمد، رہبر کی آمد، حضور سرکار رضوان خدا قادری شہزادہ رسول. جس طرح سے تم کہہ رہے ہو کہ وہ تمہارے بزرگ کا حق تھا کہ اپنے آپ کو حقیر کہے کہ لکیر یا فقیر، اسی طرح سے یہ میرے نبی کا مقام ادب تھا کہ میں تمہارے جیسا ہوں. اگر میرے جیسے تھے نبی تو ذرا تم بھی تو چاند کو تو ٹکڑا کر کے دکھا دو، یہ کیسا میرے جیسا انسان ہے. اگر تم بھی ہمارے جیسے ہو تو ڈوبا ہوا سورج کو پلٹا کے ذرا دکھا دو. تم بھی اگر میرے جیسے اگر ہو تو تم بھی درختوں کو آواز دے کر اپنی طرف بلا دو. یہ کیسا خاکسار ہے، یہ کیسا بشر، اور ایک تم ہو بشر کہ میرے نبی اشارہ فرما دے تو ڈوبا ہوا چاند پلٹ آئے. میرے نبی اشارہ فرما دے تو چاند دو ٹکڑا ہو جائے. درختوں کو اشارہ فرما دے تو دوڑا ہوا چلا آئے. کنکری کو ہاتھ لگا دے تو جان پڑ جائے. اشارہ فرما دے تو کلمہ پڑھنے لگے. کسی کو چھو دے تو شفا ہو جائے. نظر پڑ جائے تو دل چمکنے لگے. میرے نبی ہاتھ رکھ دے، میرے نبی کسی کے لعابے دہن دھو کر دیں تو بیماری ختم ہو جائے. اور تو تھوک دے تو اسے جو ہے ان کا دمہ ہو جائے، بیماری ہو جائے، چکن گنیا ہو جائے. تھوک دیکھ تو تو بھی تھوک کے دیکھ. اگر تمہارا تھوک کسی پانی میں پڑ جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے. اب میرے نبی کا تھوک کھانے کنویں میں ڈال دے، کھانا پانی میں ڈال دے، سمندری پانی میں ڈال دے تو وہ پانی میٹھا ہو جائے، چشمے شیریں بن جائے. تو ذرا آپ بولو
तुम मेरे जैसे कैसे होगे, मेरे नबी के जैसे कैसे होगे। मेरे नबी हाथ रख दे तो शफा हो जाए। और हमने ये कहा, जब उसने कहा तो हमने कहा नबी मेरे जैसे हैं, और ऊपर तुर्रा इम्तियाज ये कि कहते हो कि मेरे जैसे बचन हैं, लिहाजा उन्हें अपना बड़ा भाई समझो। कहा भाई तो हुए मेरे नबी। वो बोलता है, कहा नबी तो भाई हुए हमारे। मैं कैसे आपके भाई नबी? तो कुरान में है। जुज़्वे-नेस कि हर वो भाई भाई कुरान है। क्या इन्नमन जुज़्वतुन, क्या कुल्लो मोमिनिन इख्वतुन। कुरान में है कि कुल्लो मोमिनिन इख्वतुन, हर मुसलमान भाई भाई, लिहाजा नबी भी मुसलमान, नबी भी मोमिन, हम भी मोमिन, मोमिन होने के नाते दोनों भाई भाई। तो देखो हर दलील कुरान से मौजूद, हर दलील कुरान से दिखाएगा आपको। तो बोलिए भटकिए कि नहीं उसको, भाषा को सुन करके अच्छे भाई माना। हमने माना कुल्लो मोमिनिन इख्वतुन, हर मोमिन भाई भाई, नबी भी मोमिन और तुम भी मोमिन, इसलिए भाई भाई। तो हम कहते हैं, अल्लाह फरमाता है, क्या भाई, कि मैं भी मोमिन हूं। अल्लाह फरमाता है, जिस आयत का मफहूम हमारा ये है कि मैं भी मोमिन। अल्लाह यकीनन मोमिन है कि नहीं? तो अब हम कहते हैं कुरान के, कहा भाई तो हुए मेरे नबी। वो बोलता है, कहा नबी तो भाई हुए हमारे। मैं कैसे आपके भाई नबी? तो कुरान में है। जुज़्वे-नेस कि हर वो भाई भाई, कुरान है। क्या इन्नमन जुज़्वतुन, क्या कुल्लो मोमिनिन इख्वतुन। कुरान में है कि कुल्लो मोमिनिन इख्वतुन, हर मुसलमान भाई भाई, लिहाजा नबी भी मुसलमान, नबी भी मोमिन, हम भी मोमिन, मोमिन होने के नाते दोनों भाई भाई। तो देखो हर दलील कुरान से मौजूद, हर दलील कुरान से दिखाएगा आपको। तो बोलिए भटकिए कि नहीं उसको, भाषा को सुन करके अच्छे भाई माना। हमने माना कुल्लो मोमिनिन इख्वतुन, हर मोमिन भाई भाई, नबी भी मोमिन और तुम भी मोमिन, इसलिए भाई भाई। तो हम कहते हैं, अल्लाह फरमाता है, क्या भाई, कि मैं भी मोमिन हूं। अल्लाह फरमाता है, जिस आयत का मफहूम हमारा ये है कि मैं भी मोमिन। अल्लाह यकीनन मोमिन है कि नहीं?
تو اب ہم کہتے ہیں قرآن کے اعتبار سے اللہ بھی مومن، نبی بھی مومن اور تم بھی مومن۔ تو اب یوں کہو اللہ بڑے بھائی، نبی مجلے بھائی، اور یہ دیوبندی وہاں بھی چھوٹا بھائی۔ نہیں ہوگا قرآن کا فوج۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ ہر مومن بھائی بھائی، تو تمہارا باپ بھی مومن، تم باپ کو کہو بھائی، اب مائی کو کہو بھوجائی، پھر دیکھ لو تمہارا کیا کہے گی۔ باپ کو کہو بھائی، مائی کو کہو بھوجائی، پھر ہو جائے گی تمہاری پٹائی، پورا سمجھ میں آ جائے گا تمہاری پڑھائی۔ یہ نبی میرے جیسے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انا بشر مثلکم، میرے رسول کہہ رہے ہیں میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ ابو بکر کس سے کہہ رہے ہیں؟ ابو جہل سے کہہ رہے ہیں، ابو لہب سے کہہ رہے ہیں، مشرکین مکہ سے کہہ رہے ہیں، کافروں سے کہہ رہے ہیں۔ ابو بکر سے نہیں کہہ رہے ہیں، عمر سے نہیں کہہ رہے ہیں، عثمان سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ جب ابو جہل سے کہہ رہے ہیں تو فرما رہے ہیں انا بشر مثلکم، اے ابو بکر، اے ابو جہل، میں تمہاری جیسا ہوں۔ اور لیکن جب ابو بکر سے فرما رہے ہیں تو فرماتے ہیں یا ابا بکر مثلکم ایکم مثلی، اے ابو بکر میں تم میں کسی کے جیسا نہیں ہوں، یا تم میں کوئی میرے جیسا نہیں ہو۔ ابو جہل سے کہے تو بھائی تمہاری طرح، اور ابو بکر سے فرمائے ایکم مثلی، تم میں کون ہے میرے جیسا؟ لست کاحدکم منکم، یا میں تم میں سے کسی کے جیسا نہیں ہوں، یا تم میں کوئی میرے جیسا نہیں۔ ارے ذرا اس کو چھوڑو، اس کو پاس کو، ہاں۔ اے ابو بکر، ابو جہل سے تو یہ کہیں کہ میں بشر ہوں، لیکن جب ابو بکر نے فرمانے تو اے ابو بکر تم میں کسی کی مجال نہیں جو میری حقیقت کا شناسہ ہو سکے، تم میں کسی کے مجال نہیں جو میری معرفت کا شناسہ ہو سکے، یعنی مجھ کو میرے پروردگار کے علاوہ کسی نے نہیں جانا کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خانقاہ بن شریف، شہزادہ غوث اعظم۔ ہاں ہلو ہلو، ہاں وعلیکم السلام۔ ہاں ٹھیک ہے، بار ابھی ہمارا جلسہ چل رہا ہے، ابھی یہ کافی علاقہ میں ہے۔ اچھا آپ کا پروگرام وہاں کب ہے؟ مطلب کلکتہ میں بنگلہ دیش سے آنے کا 24 کو شادی ہے، تو آپ لوگ کب آ جائیں گے؟ 23 کو آ جائیں گے آپ لوگ؟ 23 کو آ جائیں کہ 24 کو؟ اچھا 22 کو آ جائیں گے، اچھا اچھا ٹھیک ہے، اور واپس 25 کو جائیں گے؟ واپسی 25 کا ہے؟ اچھا اچھا، تو اچھا ہمارا بکنگ کہاں کی ہے آپ ہوٹل میں؟ کئے تاریخ سے کی ہیں؟ کئے تاریخ سے کی ہیں؟ اچھا ٹکٹ بات کی اسی سے آپ سے ٹکٹ بکنگ کرے گا فیضان، کل سیٹ نہیں مل رہا، کل فیضان سے بات کر دیں گا، ٹکٹ بک کرے گا، ٹکٹ نہیں مل رہا، سب جگہ تو بکنگ چل رہا، پھر آنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم یہاں سے ہم پھر چلے جائیں گے ہزاری باغ، ہم ہزاری باغ چلے جائیں گے،
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بات ہو بات تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ عقیدہ جو ہے رسول نے یقیناً ابو جہل سے کہا، ابو لہب سے کہا تھا کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن ابو بکر سے نہیں، عمر سے نہیں، حضرت عثمان سے نہیں، علی سے نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اے ابو بکر تمہیں کسی کی مجال نہیں جو میری حقیقت کا شناسہ ہو سکے، تمہیں کسی کا مجال نہیں جو میری معرفت کا شناسہ ہو سکے، یعنی مجھ کو میرے پروردگار کے علاوہ کسی نے نہیں جانا کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ تو جب جبرائیل نہ جان سکے، ابو بکر نہ جان سکے، عمر نہ جان سکے، علی نہ جان سکے، تو پھر یہ دو ٹانگ کا جانور نبی کی بشریت کا ہونے کا دعویٰ۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ نبی کو چلتا ہوا دیکھ کر، نبی کو کھاتا ہوا دیکھ کر، نبی کو سوتا ہوا دیکھ کر، نبی کو بزنس کرتا ہوا دیکھ کر، نبی کو تجارت کرتا ہوا دیکھ کر اپنے جیسا سمجھ لیا۔ مال حاضر رسول یاکل الطعام یمشی فی الاسواق، یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو بازاروں میں چلتے ہیں، یہ تو کھانا کھاتے ہیں، یہ تو مزدوری کرتے ہیں، یہ تو بستر پر سوتے ہیں۔ بازاروں میں چلنے والا رسول کیسے ہو سکتا؟ مزدوری کرنے والا رسول کیسے ہو سکتا؟ میں اور نادانوں سے کہوں گا کہ ظالموں، تم نے میرے آقا کو مکہ میں چلتے ہوئے ضرور دیکھا تھا، مدینے میں چلتے ہوئے ضرور دیکھا تھا، زمین پر چلتے ہوئے ضرور دیکھا تھا، دھرتی پر چلتے ہوئے ضرور دیکھا تھا، فرش پر چلتے ہوئے ضرور دیکھا تھا، مگر عرش کے عظمتوں میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، حضرت نور میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، مقابل قدس میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ارے وہاں تو میں چلتے ہوئے میرے نبی کو نہیں دیکھا تھا، جہاں جبرائیل کی بساطیں پرواز کرتی ہوئے نظر آتی ہے۔ یا رسول اللہ، گر یکسر ہوئے برتن پرم، فروغ تجلی مسودت پرم، ایک بال کے برابر اگر ہم آگے بڑھیں تو خدا کی تجلی یہ میرے بالوں پر کو جلا ڈالے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر بہار، فاتح بنگلہ دیش، حضور سرکار امام خدا قادری، خانقاہ بن شریف، حضور الحاج مفتی فیضان خدا قادری، شیر بنر۔ یہ معراج کی رات دنیا جانتی ہے کہ اللہ کے رسول سوئے ہوئے، بستر ناز پر سوئے ہوئے، بستر ناز پر اللہ کے رسول سو رہے ہیں، محو خواب ہے۔ جبرائیل آئے، اللہ کے رسول سو رہے ہیں۔ ذرا ڈسپلین تو دیکھو، مقام ادب ذرا انہی سے سیکھو۔ ہر بات پر فتویٰ لگانے والے، ہر بات پر شرک بکنے والے، ذرا حضرت جبرائیل کی زندگی سے تم طریقہ ادب سیکھو۔ اللہ کے رسول سو رہے ہیں، جبرائیل حیران ہے، پریشان ہے، کیسے جگائے آقا؟ ہاتھ لگا دے، آواز دے دے، زور سے پکار دے،